نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کا گھر مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھا، دونوں کی دیوار ایک ہی تھی، اور ان کے گھر کا پرنالہ مسجد نبوی کے اندر گرتا تھا، صحن کے اندر۔ یہ پرنالہ اتنا اہم تھا کہ آج بھی اس کا نشان باقی ہے۔ اگر آپ مسجد نبوی کے باب السلام سے داخل ہوں تو اندر داخل ہوتے ہی دائیں طرف ذرا اوپر نگاہ دوڑائیں تو اس کی نشانی رکھی گئی ہے وہاں پر۔ یہ کیوں اہم تھا ابھی وہ عرض کرتا ہوں۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ آپ مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ اس پرنالے کے پانی سے نمازیوں کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس پرنالے کو اکھاڑ دیا جائے۔ چنانچہ فوراً آپ کے حکم پر وہ پرنالہ وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ حضرت عباس اس وقت گھر موجود نہیں تھے۔ جب واپس تشریف لائے، دیکھا کہ پرنالہ جو ہے اپنی جگہ سے ہٹا دیا گیا ہے، اکھڑ گیا ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس نے کیا؟ ان کہا جی امیر المومنین کے حکم سے ہوا ہے، حضرت عمر نے کہا تھا۔ اچھا، خاموش رہے اور عدالت میں جا کے دعویٰ دائر کر دیا۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف جسٹس سے مدینہ کی عدالت کے، ان کی عدالت میں گئے کہ جی عمر نے بغیر اجازت کے میرے گھر کا پرنالہ جو ہے اکھاڑ دیا۔ مقدمہ شروع ہو گیا، خلیفہ وقت کو بلایا گیا۔ جب خلیفہ وہاں پر پہنچے تو دیگر مقدمات جاری تھے۔ خلیفہ سے کہا گیا کہ باہر انتظار کریں، اپنی باری کا انتظار کریں۔ چنانچہ خلیفہ نے اپنی باری کا انتظار کیا اور اپنی باری پر جسٹس صاحب کے سامنے حاضر ہوئے اور کچھ کہنے لگے تھے تو جسٹس صاحب نے کہا کہ خاموش رہیے، پہلے مدعی کا حق ہے کہ وہ اپنا دعویٰ پیش کرے، آپ بعد میں اپنی بات بیان کریں گے۔ مدعی سے کہا گیا، حضرت عباس سے کہا گیا کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو پرنالہ عمر نے اکھاڑا ہے، یہ وہ پرنالہ ہے جس کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہاں لگایا گیا تھا، اور اس حال میں لگایا گیا تھا۔ فرمایا کہ حضرت عباس نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیوار پر نیچے کھڑے ہوئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ چچا آپ میرے کندھوں پر چڑھ جائیں اور یہ پرنالہ لگائیں۔ اللہ اکبر! اس حال میں یہ لگایا گیا تھا۔ فرمایا کہ میں نے بڑی گزارش کی کہ میں آپ کے کندھوں پر نہیں چڑھوں گا۔ حضور نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ چچا ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، آپ میرے کندھوں پر چڑھ جائیے اور اس پرنالے کو لگائیے۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ یہ پرنالہ میں نے اس حال میں لگایا تھا، عمر نے آج وہ نشانی جو ہے ختم کر دی۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو عدالت میں کھڑے رونا شروع کر دیا کہ عباس مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ یہ پرنالہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لگایا گیا تھا اور آپ کے کندھوں پہ چڑھ کے لگایا گیا تھا۔ دیکھیے لیکن پھر بھی انصاف اور عدالت کا فیصلہ دیکھیے۔ عدالت جج نے کہا حضرت عباس سے کہ آپ کے اس دعوے کا کوئی گواہ موجود ہے؟ اللہ اکبر! یعنی یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ عباس جھوٹ بولتے، لیکن پھر بھی شہادتیں پوری کرنے کے لیے کہا کہ عباس گواہ لاؤ۔ حضرت عباس گئے مدینے میں، کہا کہ بہت سارے گواہ موجود تھے اس وقت، بہت سارے انصار جو تھے ان کو پکڑ کے لے آئے کہ دیکھو یہ سارے گواہ ہیں۔ سب نے گواہی دی کہ جی ہماری موجودگی میں حضور نے یہ حکم دیا تھا اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کھڑے ہوئے تھے اور یہ پرنالہ لگایا گیا تھا۔ جب یہ سارا معاملہ پیش ہو گیا تو حضرت عمر نے کہا عدالت سے کہ اس کی ضرورت نہیں، میں اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوں، اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوں، اور اب اس کا حل یہی ہے کہ عمر اب نیچے کھڑا ہو اور عباس میرے کندھوں پہ کھڑے ہوں، پرنالہ دوبارہ لگائے۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میرے آقا کے حکم سے یہ لگایا گیا تھا، ورنہ میری یہ جسارت کیسے ہوتی کہ میں وہاں سے اکھاڑا۔ چنانچہ فیصلہ ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کو لے کر گئے مسجد نبوی میں
کہ عباس اس طرح کرو کہ اب تم میرے کاندھے پر کھڑے ہو کر پرنالہ لگاؤ. انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے شرم آتی. کہا نہیں یہ ممکن نہیں ہے, اب ایسے ہی ہوگا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں کو دیوار سے لگا کر اس طرح کھڑے ہوئے اور حضرت عباس آپ کے کاندھے پہ چڑھے اور وہ پرنالہ اسی جگہ پر لگایا گیا جس کی نشانی آج بھی مسجد نبوی میں باقی. میرے محترم دوستو, بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہماری تاریخ ہے, یہ ہمارے لیڈر ہیں جن کے ہم نام لیوا ہیں. حیرانی صرف اس بات پہ ہوتی ہے کہ اس طرح کی روشنی, اس طرح کے لیڈر, اس طرح کی تاریخ کے ہوتے ہوئے ہم دھوکہ کیسے کھا جاتے ہیں. پچھلے 75 برس سے ہمارے لیڈر ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں. شاید دھوکہ دینے والوں کا قصور نہیں, شاید ہمارا قصور ہے. ہم دھوکہ کیوں کھاتے ہیں؟ ہمیں کیوں نہیں معلوم کہ ہم لیڈر کون ہوتا ہے, لیڈر کس طرح کے ہوتے ہیں, کون ہوتے ہیں, جج کیسے ہوتے ہیں, لیڈر کیسے ہوتے ہیں. یہ ہماری تاریخ ہے, یہ روشنی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. اور جب روشنی حاصل کرنے والا خود اپنی آنکھیں بند کر لے تو پھر لوگ تو دھوکہ دیتے ہی ہیں. ہم نے خود اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں ان تاریخ کے ان روشن کرداروں سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.